بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 16 سیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تب کسی بھکاری کی آواز آئی۔ فوراً ہی بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھالی پیش کی۔ بھکاری نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام جمع کیا اور بھکاری سے انکار کی وجہ پوچھی۔ بھکاری نے کہا، میں بانجھ گھر میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن لیا اور محل سے چل دیا۔ چلتے وقت کہنے لگا، اگر اللہ رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور اپنی بیوی سے رخصت ودا ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرما رہے تھے۔ انہوں نے راجا کو بلوایا، لیکن راجا نے کہا، میں واپس تب آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور سنو۔ کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا اور 4 رکعت نفل 16 سیدوں کے نام پر ادا کرنا۔ تیل اور کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی سیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائے تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ کر دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 9 روزے ختم ہو پائے تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا رہا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوائی اور شیرنی بانٹ کر کہانی سنی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں یہاں تشریف لائے اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی، میں اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا آیا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ جہاں بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہاں ایک شاندار حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکوں سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے راجا کے یہاں انہی کے طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے بھی ان روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے۔ یہ اسی کی دین ہے جو آج میری غریبی دور ہو گئی۔ لکڑہارے نے بھی منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ مالدار ہو گئے اور بہت بڑی فاتحہ کی، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سن کر شیرنی بانٹنا بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب لکڑہارا صبح حاجت کے لیے جنگل کو گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اچانک شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا
تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے فوراً لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی سنی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر 16ویں کا روزہ رکھ، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹ دینا۔ اس نے کہا شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرنی منگواؤں۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کے لیے کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی کا تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی، اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا جو مر گیا تھا وہ زندہ و سلامت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا ہے، جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ جو گم ہوا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری خطا کیا تھی؟ لکڑہارے نے کہا 16 سیدوں کی کہانی سن کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مان لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس اے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرنی بانٹے، خدا کے فضل و کرم سے اور طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مراد ضرور پائے گا انشاءاللہ۔ اس کہانی کا اسلامی کتاب میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بڑے بڑے علماء اس کہانی کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ نماز قرآن کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔